بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی وائس کے دوستو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، 18 سال پہلے 2003 میں 6 اکتوبر کے دن کالعدم سپاہی صحابہ کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی مولانا اعظم طارق کو اسلام آباد کشمیر ہائی وے پر شہید کر دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق کی تدفین مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے کی گئی۔ انہیں جھنگ کی جامعہ محمودیہ مسجد کے احاطے میں کالعدم سپاہی صحابہ کے بانی حق نواز جھنگوی کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں مولانا اعظم طارق کی ہزاروں متقدین اور ان کی جماعت کے کارکنوں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ اس دوران وہاں تعینات پولیس کی بھاری جمعیت کو ہوا میں گولیاں چلا کر ان افراد کو منتشر کرنا پڑا جنہوں نے راستے میں ایک شیعہ مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ جنگ میں مولانا کی دوسری نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں 15,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سپاہی صحابہ کے کارکن دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اعظم طارق کی میت کو سپاہی صحابہ کے پرچوں میں لپیٹا گیا اور شیشے کے تابوت میں رکھا گیا۔ اعظم طارق کو 4 اکتوبر 2003 کو M2 موٹر وے سے اسلام آباد داخل ہونے کے بعد گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ایک اور رہنما قاری ضیاء الرحمن کی ہلاکت بھی ہوئی تھی۔ ایک اخبار کے مطابق ایک سفید پیجارو اعظم طارق کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھی اور سڑک پر کسی ایکشن فلم کے منظر کی طرح گھومتے ہوئے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پیجارو میں سے 3 افراد اچھل کر باہر نکلے اور خودکار ہتھیاروں سے اعظم طارق کی گاڑی پر 3 اطراف سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر 200 گولیاں برسائی گئیں۔ صرف اعظم طارق کو 40 گولیاں لگیں۔ اب آپ کا جنازہ عبدالرشید غازی نے پڑھایا۔ مولانا اعظم طارق کا قتل کا الزام اس وقت کے پرویز مشرف کے حمایتیوں پر لگایا گیا تھا۔ چیچا وطنی سہیوال کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھنے والے 42 سالہ مولانا اعظم طارق 3 بار قومی اسمبلی اور 3 ہی مرتبہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے۔ مولانا اعظم طارق کی انتخابی حلقہ جھنگ شہر سے ان کے بیٹے محمد معاویہ طارق 2018 کے عام انتخابات میں 65,000 ووٹ لے کر ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ محمد معاویہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں عمران خان کی حکومت کے اتحادی بھی تھے۔ دھرتی وائس کی اس کاوش کو لائک اور سبسکرائب